السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے آج کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی، اور یہ ایک پہلی بار ہو رہا ہے ایسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے بعد جو کہ بڑا عہدہ ہے اور انہی کے ادارے نے انہیں 4 الزامات ثابت ہونے پر قید کی سزا سنا دی گئی، 14 سال کی قید کی سزا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا وہ الزامات تھے جس کی وجہ سے انہیں سزا سنائی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ مجرم کا سیاسی عناصر کے ساتھ انوالومنٹ پر بھی انہیں سزا سنائی گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ اس کا اثر عمران خان پر کتنا ہوگا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جانیں گے، اس کی پیچھے کی کہانی جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ صوبائی حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ جو وفاق کی جانب سے انہیں بلیٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی ان میں گلے شکوے کرتی ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیانات دیتی ہے کہ وہ گاڑیاں ایسی تھی ویسی تھی، اور پھر دوسری جانب وہ گاڑیاں ابھی تک واپس نہیں ہوئی، وہ گاڑیاں ابھی بھی پولیس کے پاس ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جانیں گے، اس کے پیچھے کی وجہ جانیں گے کہ وہ گاڑیاں ابھی تک وفاق کو فراہم کیوں نہیں کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر، پہلے تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جنرل فیض حمید کا، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کتنی انوالومنٹ تھی ان کی، سیاسی عناصر کی جو بات کی گئی ہے انوالومنٹ ہے، کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ماضی میں کسی آئی ایس آئی کے سربراہ کو اس طرح سزا نہیں سنائی گئی۔ پہلے کچھ لوگوں کو سنائی گئی، اسی عہدوں کے تھے، لیکن وہ آئی ایس آئی چیف نہیں تھے۔ جی جی۔ پھر اگر آپ یہ دیکھ لیں، آپ کہتی ہیں نا انوالومنٹ، تو اگر آپ کو یاد ہو 2014 کا دھرنا جو پی ٹی آئی نے دیا تھا، اس کے پیچھے بھی جنرل فیض تھے۔ بالکل بالکل جی۔ پھر تحریک لبیک کا ایک دھرنا تھا 2017-18 میں، اس میں بھی جنرل فیض ملوث تھے۔ اگر ہم بلوچستان کی حکومت ختم کرنے کا، اس وقت جب نواز شریف یہاں وزیر اعظم تھے، اس میں بھی جنرل فیض انوالو تھے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنا بجٹ منظور کرواؤ تو لوگ نہیں ہوتے، تو ہمیں ایجنسیوں کو کہنا پڑتا ہے۔ جنرل فیض جو تھے ان کے لیے مینج کرتے تھے۔ پھر جو 2018 کے الیکشن ہوئے، وہ تمام الیکشن جو تھے رگ ہوئے، اور اس کو رگ کرنے کا ذمہ دار جنرل فیض تھا۔ اچھا۔ پھر نواز شریف کو جو سزائیں سنائی گئیں، یعنی جو اقامے کی بنیاد پر کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، وہ بھی اس کے پیچھے بھی جنرل فیض تھے۔ جنرل فیض نے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، گن کر چن کر انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری حکومت کو یعنی چلنے نہیں دے رہے، نقصان دے رہے ہیں، بیانات دیتے ہیں، تو ہر بندے کو جیل میں ڈالنا۔ اس کے پیچھے بھی جنرل فیض تھے۔ جنرل فیض کے جرائم کی لسٹ بہت ہی طویل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حکومت بنانے میں، حکومت گرانے میں، تمام معاملات میں وہ ملوث تھے، اور پارٹیوں کو دبانے میں، یعنی ایون اس حد تک کہ ججوں کو دبانے کے لیے، ججوں کو ہراساں کرنے کے لیے، شوکت صدیقی جو تھے جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو دبانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ تو جو انہوں نے پلان کیا تھا، پلان تو یہ تھا کہ جنرل فیض جو تھے وہ اگلے آرمی چیف بنیں گے، اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ تو یہ ایک 10 سالہ پلان تھا، لیکن معاملہ یہ آیا کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے اس کو نہیں بننے دیا۔ پھر جب یہ آئی ایس آئی چیف تھے تو جنرل باجوہ کا یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے کوئی کور ہیڈ نہیں کی ہوئی، جب بندہ کور ہیڈ نہ کرے یعنی کور کمانڈر نہ بنے تو وہ آرمی چیف نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اس کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا۔ اس موقع پہ عمران خان صاحب نے سخت مخالفت کی کہ اس کو نہ ہٹائیں، کیونکہ اس کو ہٹائیں گے تو میری حکومت گر جائے گی۔ وہی ہوا، ان کی بیک تھی نا پیچھے ان کے، تو ان کو جب ادھر بھیجا ان کی حکومت وہاں گر گئی۔ صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، یہاں دہشت گرد تھے پکڑے ہوئے، انہوں نے تحریک طالبان کے بڑے مطلب جسے کہتے ہیں نا ٹاپ کلاس، ان کے جو ٹاپ لیڈر تھے وہ پکڑے ہوئے تھے۔ جنرل فیض نے ان کو یہاں سے 100 لوگوں کو چھوڑ دیا۔ ٹی ٹی پی کو پاکستان لانے والا بھی جنرل فیض تھا،
تو ان کی فہرست میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت طویل ہے. یہ اگر ہم کرتے رہیں ایک ایک چیز پہ تو یہ اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ کوشش ہوئی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے جنرل فیض کو آرمی چیف نہ بنایا تو میں یہاں پہ مارشل لا لگا دوں گا. اس حد تک انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا. شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی کہ جی جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آرمی چیف لگائیں. تو اگر نہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ اسے کہو مارشل لا لگا دے, ہم نے اس کو نہیں لگانا. لیکن ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے پیچھے ساری پلاننگ جو ہو رہی ہے, جو پلانر ہے, پھر جو بشرا بی بی کے ساتھ بھی ان کی ایکسس تھی, ان کو یہ بتاتے تھے کہ کل یہ واقعہ ہوگا جو ہونے والا ہوتا تھا. تو وہ جب بتاتی تھی عمران خان صاحب کو تو عمران خان سمجھتے تھے کہ اس کو کدھر سے پتہ لگ گیا یہ, اور یہ بھی وہ جنرل فیض کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے مکمل طور پر حکومت کو جکڑا ہوا تھا. اچھا سر, 9 مئی کا بھی کوئی الزام لگ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا آج کا جو ابھی آپ نے بتایا نا, ایک جو باقی تو ان پر الزامات تھے کہ جی آپ نے سیاسی مداخلت آپ نے کی, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی. وہ جو اس میں اندر ڈاکومنٹس تھے یہ گھر لے گئے وہاں سے اٹھا کے, جو ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. پھر ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا. پھر ان پر لوگوں کو یعنی لوگوں کو پریشان کرنا, لوگوں کو ہراساں کرنے کا الزام لگا. وہ اس میں ٹاپ سٹی کے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا, ان سے زمین قبضہ کرنے کے لیے ان کے گھر سے سونا بھی لے گئے, گاڑیاں بھی لے گئے, اور جو ان کے مالک تھے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. تو ان کے خلاف یہ جو چارج شیٹ ہے وہ تو ثابت ہو گئی ہے, اس پر ان کو سزا ہو گئی ہے. جو آخری 3-4 لائنیں ہیں جس میں ISPR یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سیاسی مداخلت اور جس سے انتشار پیدا ہوا یعنی 9 مئی, اس پر ابھی کارروائی رہتی ہے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے یہ بھی میں بات کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. ایک ہوتا ہے جب سزا ہو جائے آرمی کورٹ سے تو اپیل آرمی کورٹ میں یہاں پہ ایک اپیل کرتے ہیں دوبارہ, وہ ایک بڑا فورم ہوتا ہے, وہاں پہ اپیل آپ کرتے ہیں. اس کے لیے 40 دن ہے ان کے پاس. اس کے بعد ان کے پاس ایک اپیل کرنے کا اور موقع ہوگا کہ آرمی چیف سے مرسی اپیل کریں, رحم کی اپیل کریں. اس کے بعد ان کے پاس ہائی کورٹ کا ایک آپشن رہ جائے گا اور پھر سپریم کورٹ کا. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں ان کو جانا پڑے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے آرمی کورٹ میں وہ بھی چلے گا. اب آرمی کورٹ میں وہ چلے گا, اور یہاں پہ میں اب جو چیز شیئر کرنے والا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کیس میں عمران خان صاحب بھی انوالو ہیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے جو میرے سورسز سے بات ہوئی, فیض حمید اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور سارا کچھ عمران خان پر ڈالیں گے, کیونکہ دونوں نے مل کے کیا. اس کے پیچھے 9 مئی میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے فوجی انسٹالیشن پہ حملہ کرنا ہے, اصل اس کے پیچھے دوسرا ایک سازش تھی کہ فوج کے اندر بغاوت کرنی ہے. اس لیے یہ آرمی کورٹ میں یہ کیس چلے گا, اور عمران خان صاحب کو بھی ان کا بھی ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوگا. فوج کے بیچ میں کیا بغاوت؟ فوج کے اندر سے بغاوت کرنی تھی تاکہ وہ اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بغاوت کر دے, جیسے دنیا میں بغاوت ہوتی ہے کہ جی وہ کہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور وہ لڑائی شروع ہو جائے فوج کے اندر. تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے, یہ بغاوت جو ہے سب سے بڑا جرم ہے. تو یہ اس میں انوالو رہے ہیں. تو لہٰذا اب اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے 9 مئی کا, جس میں PTI بھی انوالو ہے اور یہ جنرل فیض بھی ملوث ہیں. تو لہٰذا وہ ٹرائل اب چلے گا, اس ٹرائل میں ان کو کیا سزا ہوتی ہے, اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی آرمی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہ جو ان کو سزا دی گئی 4 ثبوت کے طور پر, تو کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نیا تو موڑ نہیں ہے؟ فوج کے بیچ میں تو کوئی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی چھوٹے افسر کو سزا, آپ کہتے تھے نا کہ آرمی میں جی چھوٹے افسر کو سزا ہوتی ہے, بڑے کو نہیں ہوتی. یہ ہوتا تھا. آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ٹاپ جو اس کا نمبر 2 ہے فوج میں, اس کو سزا دے دی انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انصاف سب کے لیے برابر کر دیا. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز جو اس میں بڑی واضح ہے کہ انہوں نے اگست میں ان کو پکڑا, ٹھیک ہے, اور 15 مہینے کا ٹرائل ہوا ہے.
15 مہینے کا ٹرائل نہیں بلکہ کم ہوا ہے، کیونکہ گرفتاری کے بعد ٹرائل عدالت بنتے ہوئے ٹائم لگا. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تیز ترین ٹرائل کر سکتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے 9 مئی کا آج 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے کیسز کا پتہ نہیں. ہماری عدالتیں جو ہے نا سالوں سال لگ جاتے ہیں، یعنی وہ 10-10 20-20 سال میں مقدموں کا فیصلہ کرتی ہیں. آرمی کورٹ نے فیصلہ کیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ. اور ایک اور چیز انہوں نے ثابت کر دی کہ جنرل فیض کو نہ صرف انہوں نے اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت دی، بلکہ جو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پسند کے وکلاء آپ کر لیں. یہ چیز پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی آرمی میں تو جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں پہ تو کسی کو کوئی وکیل نہیں ملتا. ان کو کہا گیا کہ اپنی پسند کا وکیل آپ کر لیں. تو میرے خیال میں آرمی نے ایک نیا ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ دیکھیں ٹرائل بھی فیئر ہوگا، تیز ہوگا، سب کو ایک ہی جیسی سب سزا، کو ایک ہی طرح ہم یکساں ٹریٹ کریں گے، اور ٹریٹ کیا گیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، دوسری جانب صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں جو وفاق سے گاڑیاں لی گئی بلٹ پروف، ایک طرف تو ان کے کافی گلے شکوے تھے ان گاڑیوں کو لے کر، اور دوسری طرف اب وہی گاڑیاں بھی پولیس کے پاس ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں 18 اکتوبر کو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ہمارے آئی جی صاحب کو بلایا، ذوالفقار حمید صاحب گئے، انہیں 3 گاڑیوں کی چابیاں دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس تھیں، آپ لے لیں. وہ گاڑیاں کسی عالمی ادارے نے جہاں استعمال کر رہا تھا، انہوں نے جاتے ہوئے واپس وزارت داخلہ کو دے دیں. جب گاڑیاں ان کو ملیں تو اگلے دن سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جی یہ تو سب سٹینڈرڈ گاڑیاں ہیں، پرانی ہیں، کھٹارا گاڑیاں ہمیں دے دی ہیں، اور یہ ہمارے شہداء کی توہین ہے، یہ خیبر پختونخوا پولیس کی توہین ہے، یہ ہمارے 4.5 کروڑ لوگوں کی توہین ہے. یعنی اس کو اتنا سیاسی رنگ دیا گیا. اس کے بعد طلال چودھری صاحب ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور گاڑیاں دکھائیں صحافیوں کو کہ جناب یہ گاڑیاں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی گاڑی ہے، ایک گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے. 3 گاڑیاں ہم نے ان کو دی ہیں. اچھا پھر اس کے کیا ہوا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اور بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ نے ریکویسٹ کی کہ یہ گاڑیاں ہمیں دے دیں. تو وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کے پی سے لے کے بلوچستان کو دے دیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا جی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں دے دیں. اب یہاں پہ معاملہ نہیں رکا، اور میں مسلسل اس چیز کو مانیٹر کرتا رہا کہ یہ تو اعلان. اچھا اگلے دن پھر اسمبلی کا اجلاس تھا، سہیل افریدی صاحب جیسے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر کی طرح کہ جی ہم نے مجھے 3 گاڑیاں دی تھی، ہماری توہین ہوئی ہے شہداء کی، میں واپس کر رہا ہوں. وہ گاڑیاں ان کے پاس تھیں اور کھڑی رہیں، میں اس کو چیک کرتا رہا. انہوں نے ایک دن بھی واپس نہیں بھیجی، اور یہ سارا سیاسی بیان تھا. اب میری اطلاعات کے مطابق، اور میں انتظار کرتا رہا کہ یہ گاڑیاں جب افسروں کو ملیں گی. 3 افسروں کو 3 گاڑیاں بھجوا دی انہوں نے، ڈسٹرکٹ پولیس افسر ڈی آئی خان کو، ڈسٹرکٹ پولیس افسر بنوں کو، اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر سوات کو. اچھا وفاق کو بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے دے دی. تو بھئی اگر آپ نے یہ گاڑیاں اپنے پاس رکھنی تھی تو یہ سیاسی بیان بازی اور یہ سیاسی ایک ایشو بنانا. اب دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب یہاں دہشت گردی ہے، آپ نے 3 گاڑیاں دی ہیں، ٹھیک ہے مہربانی، یہ پرانی گاڑیاں ہیں، ہمیں نئی گاڑیاں بھی دینا، یا پیسے دیں ہم نئی گاڑیاں لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یار، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور جب آپ ایک بندہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، آپ کو طریقے سے کوئی چیز دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے 2 اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں شہید ہوئے. بالکل ہم نے دیکھا نا باجوڑ میں بھی ہوا، دوسرا بھی ہوا شمالی وزیرستان کا. ہمارے کتنے پولیس افسر جو ہیں، ہماری گاڑیاں بلٹ پروف نہیں تھیں، شہید ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے 12 سال تو ہو چکے ہیں نا، 13 سال ہونے جا رہے ہیں. 13 سال میں آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ نے اپنی گاڑیاں بلٹ پروف کرنی ہیں؟ آپ کے کتنے تھانے ہیں صوبے کے اندر، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، آپ کے افسروں کے پاس نہیں ہیں. جو بھی فائر کرتا ہے اگلے دن اس کی لاش ملتی ہے. اور کتنے افسر اسی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. آپ نے اربوں روپیہ آپ کے پاس آیا، وفاق کہتا ہے کہ 700 ارب روپیہ ہم نے دیا، اپنے لیے گاڑیاں تو لے لیتے. اچھا نہ اسلحہ ہے ان کے پاس، نہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، نہ ڈرون ہے، نہ کچھ سنائپر گن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آخر یہ پیسے کہاں گئے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سوچیں نا کہ آپ کے یہاں جنگ چل رہی ہے، اور جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے جوان شہید کروانے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک اس کو دے دی ایک اسلحے کی، کیا اس کے پاس بندوق ہوگی،
یا اس کے پاس کلاشنکوف ہوگی یا اس کے پاس کوئی، اور آپ نے کہا جاؤ لڑو جا کے. ایسے لڑتے ہیں. جب تک آپ اپنے جوانوں کو اکوپ نہیں کرتے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور سارے جوان جو شہید ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے کہ جب آپ اپنے جوان کھڑے کرتے ہیں اس کے پاس کھڑے ہونے کے پاس اس کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، نہ کوئی شیلڈ ہے اس کے پاس. تھانہ اس کا جو ہے وہ بوسیدہ ہے، اس کی چیک پوسٹ جو ہے وہ ختم ہے، اور ٹریننگ بھی نہیں دی نا کچھ بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12-13 سال میں انہوں نے کیا کیا پولیس کے ساتھ. یہ جو شہداء ہوئے ہیں، اب ایک شہید ہوتا ہے نا اس کی فیملی کو 1 کروڑ دیتے ہیں نا جی بھائی، پھر اس کی تنخواہ بھی جاتی ہے. تو ان پیسوں سے آپ ان کے لیے گاڑیاں نہیں خرید سکتے تھے. جب گاڑی ملی اس کو آپ نے سیاسی اس کا رنگ دے دیا اور اس پہ سیاست شروع کر دی اور پھر گاڑیاں رکھ کے بیٹھ گئے. جھوٹ بھی تو بندہ بولے تو کچھ کم از کم سوچے نا کہ میں نے گاڑیاں رکھ لی ہیں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. صحیح بات ہے. اچھا سر، ارشد سر، پرائم منسٹر شہباز شریف نے ترکمانستان میں ایک فورم میں انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کا نیا ٹیرر تھریٹ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے اور وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، وہاں سے وہ ڈیل کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ ابھی پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ایک رپورٹ میں دیکھا کہ 100 سے زائد ملا جمع ہوئے تھے. انہوں نے بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. یہ ان کا ایکٹ آپ کو کس طرح لگتا ہے؟ کیا یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کی بات ہے؟ ورشہ ایسا ہے کہ تقریباً کوئی 1000 علماء تھے جن کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی ملک کے خلاف استعمال ہو. اب علماء نے تو فیصلہ دے دیا ہے. اس میں ملا متقی جو ہیں ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. اب بات یہ ہے نا کہ معاملہ امپلیمنٹیشن کا ہے نا کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس پہ عمل درآمد کریں نا. صحیح بات ہے. اب TTP کو بٹھا کے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی آپ ہماری سرزمین چھوڑیں یا آرام سے سکون سے رہیں. اگر آپ مداخلت کرتے ہیں تو علماء نے تو ڈکلیئر کر دیا نا یہ کہ بھئی یہ غلط نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغان حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے. اگر افغان حکومت خاموش رہتی ہے اور اسی طرح یہ جرگے اور اس طرح کی باتیں ہیں، عملی قدم نہیں اٹھاتی، تو میرے خیال میں پھر شہباز شریف صاحب نے درست کہا ہے کہ افغانستان جو ہے ہمارے لیے ایک قسم کا سیکیورٹی رسک بن رہا ہے. دہشت گردی وہاں سے پنپ رہی ہے اور نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو جو ہے یہ خطرات میں ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے. یہیں دے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.